اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ۔ اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ اس کعبے کی تم تعمیر کرو، اس کعبے کی تم تعمیر کرو۔ تعمیر اگرچہ وہ پہلے بھی موجود تھی، آدم علیہ السلام کو حکم ملا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، زمین پر حکم ملا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب یہاں پر اپنے نبی کو حکم ملا میرے گھر کی تعمیر کرو، تمہارے ساتھ تمہارا بیٹا تمہارے کام جو ہے ہاتھ بٹائے گا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم زمین پر جا، میرے گھر کی تعمیر کر، اور میرے گھر کی تعمیر کرنے کے اندر میری طرف سے فرشتے آئیں گے جو تیری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبے کی تعمیر کرائی، وہ تعمیر فرشتوں نے کی ہے، موتیوں کے ساتھ جواہرات کے ساتھ اس کعبے کی تعمیر کی گئی۔ اور وہ کعبہ ایسا برکتوں والا ہے، ایسا عظمتوں والا ہے، وہ تو وہ جانتا ہے اس کی شان کو، وہ تو وہ جانتا ہے کہ جو جا کر نظر کرتا ہے اور دل دہل جاتا ہے، انسان کی جسم ہوش حواس قائم نہیں رہتے، اتنا جلال ہے اس گھر کے اندر، اتنا جلال ہے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور آنکھوں سے آنسو ایسے بہتے ہیں، ایسے بہتے ہیں کہ ہوش بھی نہیں رہتا کہ یا مالک و مولا یہ تیرا گھر ہے۔ اتنی اس کے اندر جلال ہے، اتنی اس کے اندر پاور ہے کہ انسان کی سکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس گھر کے اندر پہنچ کر رب تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی جاتی ہیں، اس کے چکر لگائے جاتے ہیں، اس کا طواف کیا جاتا ہے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی انسان دعا کرتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جانے والا، اب دیکھیں کہ کوئی ایک بار گیا تو کوئی دو بار گیا تو کوئی تین بار گیا، تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم جہاں پہاڑ پر کھڑے ہو کر جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑے ہو کر تو لوگوں کو، پوری کائنات کے لوگوں کو صدا لگا کر بتا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے، آؤ تم اس گھر کا حج کرو، آؤ اس گھر کے چکر لگاؤ۔ اب روایات کے اندر آتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین کرام نے بھی ایسے کریمہ کا ٹھیک ہے کہ نہیں جی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے، تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا کہ گھر کی حج کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر جو صدا لگائی تھی وہ کائنات کے چپے چپے کے اندر آواز گونجی ہے، فقط زندہ نے نہیں سنی کہ جو زندہ تھا اس نے سنی ہے، نہیں بلکہ ابھی ان کی روحیں ارواح، ان کی ارواحیں جو عالم برزخ کے اندر تھی، ابھی ان کی روحیں، ابھی وہ ان کے اجسام مکمل نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ دنیا پر نہیں آئے تھے، جس کسی نے بھی اس آواز کو سنا، چاہے کوئی سو رہا تھا، چاہے کوئی جاگ رہا تھا، چاہے کوئی چل رہا تھا، چاہے کوئی پھر رہا تھا، پھر جس نے اس آواز کو سنا اور جتنی مرتبہ اس آواز پر لبیک کہا رب تعالیٰ نے اتنی مرتبہ اسے اپنے گھر کی سعادت عطا فرمائی۔ رب جی کیا ہوا جی، جتنی مرتبہ جس کسی نے اس پر لبیک کہا اللہ تبارک و تعالی نے اسے اتنی مرتبہ اس گھر کی سعادت عطا فرمائی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی سعادت مل چکی ہے، اللہ کا حکم فرمان مل چکا ہے، جب انسان آتا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تو گناہوں سے بے شک پاک ہو جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کرنا۔ کئی لوگ دیکھے ہیں ناجائز منافع خور، ٹھیک ہے کہ نہیں جی، ابھی رمضان شریف کا چاند نظر نہیں ہے، زیادہ تر لوٹ مار کا بازار جو گرم ہوتا ہے وہ رمضان المبارک سے پہلے یا رمضان المبارک کے اندر ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے آسانی کرے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، روزے دار کے لیے وہ فائدہ پہنچائے گا، رب تعالیٰ اسے اتنی ہی جزا عطا فرمائے گا۔ اور ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے
کہ ہم کہتے ہیں کہ جتنا اکٹھا ہونا ہے ہم رمضان شریف میں کر لیں، لینا تو ہر کسی نے ہے، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ دیکھیں اتنی مہنگائی ہونے کے باوجود بھی جب شام کے وقت انسان دسترخوان پر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں انسان کے آگے ہوتی ہیں، کتنی نعمتیں ہوتی ہیں جو پورے سال میں نعمتیں کھانے کو نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ وہ رمضان المبارک میں عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر اتنی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے، کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے برکت کا حکم فرمایا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اللہ یا مالک مولا بارکنا حولہ، تیرا حکم ہے کہ اس کے ارد گرد برکت ہے آنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے۔ یا مالک مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتنا، مالک مولا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہم میں سے ایک ایسا نبی مبعوث فرما جو تیری قرآن کی تلاوت کرے، جو تیری آیات کی تلاوت کرے، پھر ان لوگوں کو راستہ بتائے، پھر ان لوگوں کو طریقہ بتائے، پھر ان لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اور جب وہ اس گھر کے اندر آئیں، اس گھر کے اندر آئیں، برکت والے گھر کے اندر آئیں۔ اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔